إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في موضع آخر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالی نے جس طرح ہمیں ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ بالکل خالص اور الگ تھلگ رکھا ہے، سب سے الگ تھلگ ہے، کیونکہ سب کے عقیدے اور نظریے من گھڑت ہیں، وہم پر، شبہات پر، پاکھنڈ پر مبنی ہیں. ہمارا عقیدہ اس لیے ان سے منفرد ہے، الگ تھلگ ہے، کیونکہ عقیدہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے جس طرح مسلمان اپنے عقیدے میں ممتاز ہے، منفرد ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ باطن کے عقیدے میں جس طرح وہ منفرد ہے، ایسے ظاہر میں بھی وہ منفرد رہے. ہمارا ظاہری وضاقتہ، ہمارا ظاہری شعار، ہماری ظاہری پہچان بالکل الگ تھلگ رہے. ہم جانے جائیں اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں اپنے لباس سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے اخلاق و عادات ظاہریہ سے ہم بالکل منفرد رہیں. اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا فرمانبردار بندہ جس طرح ہمارے عقیدے کو مانتا ہے اور فالو کرتا ہے، ایسے ہماری ان ہدایات کو بھی فالو کرے جو اس کے ظاہری اعمال اور ظاہری
شکلوں اور مظہر کے لیے اس نے مقرر کیے. اس لیے یہ بھی وہ چاہتا ہے، اسی کا ڈیٹیل ہے، اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی تفصیل ہے کہ مسلمان پھر کسی کی نقل نہیں کرے گا، کسی کی مشابہت نہیں اختیار کرے گا، کسی کا طریقہ سماج میں مسلمان نہیں فالو کرے گا. اسی لیے ایک قاعدہ دیا مستقل اسلام نے، ایک قاعدہ دیا، وہ یہ کہ غیروں کی مشابہت یہ منع ہے. یہ اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے کہ غیروں کی مشابہت سے بچا جائے. غیروں کی مشابہت سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ غیروں کی مشابہت سے بچنے کی صورت یہ ہوگی کہ ہم اپنے اسلام کی شکل میں رہیں، اسلام کے طریقے پر رہیں، اور غیروں کا جو طریقہ ہے اس کو ہم جانیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. غیروں کے طریقے سے قربت کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کی عادتوں کی نقل کی جائے. ان کی عادت کی نقل کرنے سے آدمی ان کے قریب ہوتا ہے. جب ان کے قریب ہوتا ہے تو ان کے دین اور مذہب کے تعلق سے اس کے اندر قربت پیدا ہوتی ہے. جیسے ہم کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، وہ عادات اور اخلاق میں اچھا نہیں ہو تو اس کے غلط عادات اور اخلاق زندگی پر مرتب ہونے لگتے ہیں، زندگی میں داخل ہونے لگتے ہیں. اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ جن کا اخلاق اور طور طریقہ غلط ہے، اور یہ جانتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ ان کا طور طریقہ غلط ہے، اٹھنے بیٹھنے سے ان کے طور طریقوں کے تعلق سے نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ظاہر کا عمل جو ہے، ظاہر کا وہ باطن پر اثر انداز ہوتا ہے، ایسے ہی باطن کے جو عمل ہیں وہ ظاہر پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے یہ بات غلط ہے اپنی جگہ پر کہ ہم تو ان کے عقیدے، ان کے طریقے، ان کے نظریے، ان کی شکل و صورت سے ہم متفق نہیں ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کے مذہبی تہواروں میں ہم جاتے آتے ہیں. یہ بات غلط ہے. قرآن اور فطرت اور تجربہ یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہیں. قرآن فطرت کے مطابق ہے، ہمارے صحیح تجربے، ہماری صحیح عقل استعمال ہو تو اسی کے مطابق ہے. تو یہ سارے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ جب ہم غیروں کے ساتھ قریب ہوں گے تو غیروں کے اثرات ان کے اثرات سے ہم متاثر ہوں گے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں یہ بات کہہ دی، آپ نے یہ بات فرما دی ہے. آپ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم سے، کسی قوم کے طریقے سے مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. نہیں ہم نقل کر سکتے، ہماری اپنی ایک پہچان ہے، ہم اپنی پہچان چھوڑ کر کے غیروں کی نقل کریں. ہماری پہچان، ہمارا شعار اسلام کا، ہمارا ظاہری شعار ایک تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں داڑھی رکھنے کا حکم دیتا ہے. غیروں کا شعار یہ ہے کہ وہ داڑھی چھیلتے ہیں، تو داڑھی چھیلنے والا داڑھی چھیلتا ہے تو ان سے قریب آتا ہے، ان کو دیکھ کر کے کرتا ہے یا کسی بھی ہوائے نفس سے کرتا ہے، کسی بھی نقطۂ نظر سے کرتا ہے تو ان سے وہ ملتا جلتا ہے، اس سے ان کا تال میل ہوتا ہے. جو لوگ اسلام کے شعار کے خلاف چلتے ہیں، تو جو اسلام کے شعار کے خلاف چلتے ہیں ان سے جب ہم ظاہری طور پر میل کھائیں گے، میل کھائے گا ہمارا ظاہر، تو ہمارے باطن پہ اس کا اثر آئے گا. خاص طور پر ایسے ماحول میں، جس ماحول میں مسلمان کمزور ہو، مسلمان اقلیت میں ہو، مسلمان دنیاوی اعتبار سے پچھڑا ہوا ہو، باطل قومیں، گمراہ قومیں، ان کا اگر طریقہ ہمارے بیچ میں آئے گا اور وہ غالب ہوں گے تو دھیرے دھیرے ان کے جو دوسرے طور طریقے ہیں، مذہبی بھی، غیر مذہبی طریقے کا بھی اثر ہوتا ہے. مذہبی طریقہ تو کسی حال میں قابل قبول نہیں ہے، تو یہ اس کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیے 25 تاریخ کو کرسچنوں کا
بہت بڑا تہوار ہے، یہ بہت بڑی عید ہے ان کی. کتنی بڑی تعداد میں مسلمان، مسلم نوجوان، مسلم بچے بچیاں ان کے اس تہوار میں شرکت کرتے ہیں. کسی کے تہوار میں، تہوار ہوتا کیا ہے، کسی بھی قوم کا، کمیونٹی کا ایک مذہبی نمائندہ ہوتا ہے. تہوار ان کا ایک مذہبی نمائندہ ہوتا ہے، ایک طرح ان کے مذہب کی نمائندگی کرتا ہے، ان کے مذہب کی ایک پہچان ہوتی ہے، ان کے مذہب کا ایک شعار ہوتا ہے. جیسے ہمارے لیے کہا گیا کہ ہمارے لیے ہماری عید جو ہے یہ ہماری اپنی عید ہے. ہر قوم کی عید ہے، ہمارے لیے اللہ نے الگ عید دی ہے. تو ہر قوم کی جو عیدیں ہوتی ہیں، جو ان کے تہوار ہوتے ہیں، وہ ان کے مذہبی چہرے ہوتے ہیں. ایسا سمجھیے، ان کا ایک طرح سے مذہبی چہرہ ہے. ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے لیے مذہبی چہرہ اور مذہبی پہچان اور مذہبی شعار ہے. وہاں توحید، اللہ کی کبریائی، بڑائی، اجتماعیت کا مظاہرہ ہوتا ہے. یہ ہمارے دین کا بنیادی چہرہ ہے، ہمارے دین کا ایک بنیادی جوہر ہے. ایسے ہی غیروں کے جو تہوار ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ان کے مذہبی چہرے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہیں مورتیوں کو مذہبی طور پر تہواروں میں بنا سنوار کر کے، سجا کر کے، پورے دھوم دھام سے ڈھول تاشے ناچ گانوں کے ساتھ ان کو لے کر کے چلا جاتا ہے اور ان کے اپنے مذہبی انداز سے ان کا کریا کرم ہوتا ہے. ایسے ہی آپ بتائیے یہ مذہبی چہرہ ہوا کہ نہیں ان کا؟ یہ ان کا مذہبی چہرہ ہے. ہمارا مذہبی چہرہ یہ ہے ہماری عید کا کہ جب ہم نکلتے ہیں اللہ کی کبریائی اور دوگانہ نماز اور نصیحت کے لیے، تو ہم اللہ کی بڑائی، اس کی حمد، اس کی کبریائی، اس کی توحید کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں. ان کا ایک طریقہ ہے اخلاقی، غیر اخلاقی، مذہبی یا مطلب بھکتی کے انداز کا، ان کا اپنا طریقہ ہے. ہم ان کے طریقے کو غلط سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں. ہم ان کے انسلٹ اور ان کے اہانت کی کوئی بات نہیں کہتے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان جب کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو، ایسے ملک میں رہتا ہو، اس کے لیے خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ کسی بھی طرح سے غیروں کے تہوار، غیروں کے مذہبی مظاہرے، غیروں کے مذہبی اجتماعات اور غیروں کے تہواروں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے. اس کو دور رکھنا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب قریب آدمی آتا ہے مذہبی بیک گراؤنڈ میں جا کر کے، مذہبی ان کے تہواروں اور اجتماعات میں جا کر کے، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے اثرات کو نہ لے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اسلام نے تنبیہ کی ہے، ہمیں روکا ہے، ہماری خوبی بیان کی ہے ہمارے ایمان کی. ہمارے ایمان کی خوبی کیا بیان کی ہے؟ ایمان والے غیروں کے تہواروں میں نہیں جاتے، ان کے تہواروں اور ان کے عیدوں میں کبھی شریک نہیں ہوتے. یہ ایمان والوں کی پہچان اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، نہیں شریک ہوتے. کسی مسلمان کے لیے، کسی نوجوان کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، حرام غیروں کے تہواروں میں شرکت کرنا. یہ 25 تاریخ کا ان کا سالانہ جو تہوار کرسمس کے نام پہ آتا ہے، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، یہ ان کی مذہبی مناسبت ہے، یہ ان کی مذہبی عید ہے، اور یہ بڑے شان سے، بڑے دھوم دھڑاک سے کرتے ہیں. ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے انداز سے اپنے مذہبی مطلب عمل کو انجام دیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. لیکن ہمارے لیے ان کے طریقے کی کسی طرح کی تائید اور ان کی قربت ہمارے لیے حرام ہے. منع کیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہم اگر دیکھیں تھوڑا سا غور کر کے اگر ہم دیکھیں کہ اسلام میں اس مسئلے کی کتنی اہمیت ہے، تو ہمیں اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اسلام میں ولا ہے، برا ہے. اسلام میں ولا ہے، ولایت ہے، اور اسلام میں برات ہے. برات اسلام بھی یہ ہے کہ ہم ہر کفر سے، ہر شرک سے، ہر غیر اسلامی طور طریقے سے مذہبی انداز میں جو انجام دیا جاتا ہے ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں.
آپ بتائیے یہ دین ہے اور عقیدہ ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے ہمارا اور یہ عقیدہ ہمارے دل میں راسخ رہنا چاہیے کہ جو غیروں کا طریقہ ہے اس سے ہم بری ہیں. کس نقطۂ نظر سے؟ اس نقطۂ نظر سے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین ہے. یہ ایز یہ دین کرتے ہیں، ایز یہ دین کے طور پر تہوار اور دین کے طور پر یہ مذہبی مطلب اجتماع اور یہ مذہبی رنگ جو ان کا رہتا ہے یہ دین کے طور پر ہے. اور قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ مکہ میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے. مکہ میں آپ دیکھیں حالات کیسے تھے، کتنے کمزوری کے تھے، کتنی مظلومیت کے تھے، کتنی چھوٹی سی تعداد تھی. کوئی شکل صلح کی نکل جائے، کوئی شکل مسلمانوں کی چھوٹی سی تعداد اور غیر مسلموں کی بڑی طاقت اور بڑی بھیڑ کے بیچ میں، پاور والوں کے بیچ میں کوئی سمجھوتے کی صورت نکل جائے. لیکن قرآن کہتا ہے اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جس کی عبادت کرتے ہو، تمہارا جو عبادت کا طریقہ ہے اپنے معبودوں کا اور اپنا تمہارا جو مذہبی انداز ہے ہم کبھی نہیں کر سکتے، اور تم بھی ہماری طرح خالص اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. لکم دینکم ولی دین. کوئی سمجھوتا نہیں ہے دین میں، کوئی سمجھوتا نہیں. تو برات ضروری ہے. برات اس کو نہیں کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، غیر مسلموں کی مدد نہ کی جائے، غیر مسلموں کے مریضوں کے میں غریبوں کے اور ان کے مظلومین کے ساتھ کھڑا نہ ہوا جائے. ساری چیزیں صحیح ہیں، ان سے لین دین نہ کیا جائے، ان سے تجارت نہ کی جائے، ان کے ساتھ سیاست نہ کی جائے، ان کے ساتھ بہت سارے دنیاوی مصلحتوں کے سمجھوتے نہ کیے جائے. ساری چیزیں جائز ہیں، ضرورت ہے یہ. لیکن ان کا جو مذہبی طور طریقہ ہے، ان کی جو پہچان ہے ظاہری کہ یہ غیر کی پہچان ہے، ہم اس پہچان کے قریب نہیں جا سکتے. یہ اتنی وضاحت ضروری ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت اپنے ملک میں جہاں کثرت کے ساتھ کمیونٹیز ہیں، کثرت کے ساتھ دھرم ہیں، کثرت کے ساتھ الگ الگ کلچر ہیں. یہاں ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کا کلچر کیا ہے، لوگوں کی مذہبی روایات کیا ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے ان کے مذہبی روایات، تہوار، ان کے انداز سے کتنا دور رہنا ضروری ہے. بہت سارے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے، قریب سے دیکھا جاتا ہے، مسلمان پرواہ نہیں کرتے مشرکوں کے، کافروں کے، ہندوؤں کے، کرسچنوں کے اور اسی طرح جو دوسرے اور مذاہب ہیں ان کے مذہبی تہواروں اور مذہبی روایات اور مناسبتوں پر اکٹھا ہونے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے. قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو اگر ان کفار یہود و نصارہ سے تم قریب جاؤ گے تو یہ تمہیں کافر بنا کر کے چھوڑیں گے، یہ کافر بنا دیں گے. یہ نہیں کہ آپ کو کہیں گے آپ کافر ہو جاؤ، یعنی یہ طریقہ کفر تک اور کافر ہونے تک لے جا سکتا ہے، اتنا خطرناک ہے. آپ بتائیے کوئی ایک قوم تھی، ان کے ہاں ایک بہت بڑا بت تھا، تو اس قوم کی طرف سے جو لوگ گزرتے تھے ان کی ایک روایت تھی کہ جو بھی گزرے تو ہمارے اس بہت بڑے صنم اور بت پر کچھ چڑھاوا چڑھا کر کے جائے. ان کا یہ طریقہ تھا اور انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ جو یہ اس گزرگاہ سے گزرتا ہے وہ ہمارے اس بت پر کچھ چڑھاوا چڑھا کر کے جائے. دو مسلمان گزر رہے تھے تو ان سے بھی مطالبہ کیا گیا، کہا کہ کچھ چڑھاوا چڑھا دو. تو ایک بھائی کہتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں چڑھاوے کے لیے. تو کہا جاتا ہے کہ مکھی ہی چڑھا دو. تو اس نے معمولی سمجھا، اس نے اس کو معمولی سمجھا، چڑھا دیا، مر گیا، جہنم میں چلا گیا. دوسرا کہتا ہے دوسرے سے جب یہی مطالبہ ہوا تو کہتا ہے کہ میں کیسے غیر اللہ کے لیے کوئی نذر دے سکتا ہوں؟ نذر قربانی عبادت ہے اور عبادت کا مستحق اکیلا اللہ ہے، باقی کوئی نہیں، کوئی حق نہیں رکھتا، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے لیے نذر چڑھائی جائے. تو کہا مار دیا جائے گا، مار دیا جائے، مجھے جلا دیا جائے، بوٹی کر دی جائے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. اسے قتل کر دیا ان لوگوں نے، اس قوم نے. اللہ کے نبی سے روایت ملتی ہے، سب باتیں جمع کرنے کے بعد یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ
اس طرح کا عمل بہت خطرناک، اسے قتل کر دیا گیا اور جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس سے استدلال کرنے کا مقصد یہ ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں کہ آدمی معمولی سمجھتا ہے، جب غیروں کے بیچ میں جا کر کے غیروں کے تہذیب اور کلچر میں شامل ہو کر کے ان کے تہواروں اور مناسبتوں کو معمولی سمجھ کر کے وہاں قریب ہونے لگتا ہے، تو اس قربت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مشرکانہ عمل جس کو وہ نہیں سمجھتا یا معمولی سمجھتا ہے، معمولی سمجھ کر کے بھی انجام دینے لگتا ہے۔ اسے جاننا چاہیے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کو معلومات کرنی چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کہہ دے کہ مجھے کچھ پتا نہیں تھا اس لیے میں نے ایسا کر لیا۔ اس کے لیے بھی قاعدہ ہے کہ پتا آپ کو کیوں نہیں تھا، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کون سے موجودہ سورسز کو آپ نے یوز کیا۔ تو یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے یہ خطرناک چیز ہے، غیروں کے کسی بھی چیز میں مشابہت جو غیروں کی پہچان بنی ہوئی ہو اس سے دوری بنانا ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دوری ان سے بنانے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان سے ہر طرح کی سماجی دوری، ہر طرح کی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ پڑھیں گے مکہ کی تاریخ، ہجرت سے پہلے سیرت طیبہ اور صحابہ کی تاریخ اور بعد کی تاریخ، آپ کو یہ پہلو بہت واضح ہو کر کے ملے گا کہ ان کا اسٹینڈ کیسا تھا، ان کا اسٹینڈ کیسا تھا۔ وہ ہر چیز گوارا کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ ہم ہندوستانی، ہم بھارت کے اپنے وطن کے مسلمانوں کے لیے کہ کس طرح گھیر کر کے ہمیں، آپ کبھی نہیں چاہتے ہو کہ بھئی ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا دھرم ہے، ان کی اپنی کمیونٹی ہے، ان کے اپنے تہوار ہیں، وہ کریں۔ آپ کبھی نہیں چاہتے کہ بھئی ہمارے تہواروں میں بھی ان کی کوئی حصہ داری ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تہواروں میں لوگوں کی حاضری ہو، لوگوں کا تعاون ہو، لوگوں کی شرکت ہو، یہ چاہتے ہیں۔ یہ باطل کا ایک طریقہ ہے، وہ اپنے باطل کو سپورٹ کے لیے ہر طرح کے سورسز کو استعمال کرتا ہے، ہر طرح کے۔ آپ کبھی نہیں جائیں گے کسی بدعتی کے ہاں، اہل بدعت کے ہاں کی توحید پر کوئی سپورٹ ان کا مل جائے، لیکن آپ دیکھیے محلے میں اگر کوئی تعزیہ بنتا ہو، ہاں تو کیسے جھنڈ کا جھنڈ لوگ پورے محلے میں چندہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت عام بات ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اور ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ غیروں کے طریقے کی کوئی نقل جو ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ہمیں دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کہا شرونی کے ساتھ ہوگا۔ کسی مسلمان کو یہ جان لینے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو جان لینے کے بعد کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، غیروں کے میلے، غیروں کے مذہبی مناسبتوں پہ اور ان کے کلچرل پروگراموں میں شرکت کرنا، ان کے مذہبی اور کسی قسم کے سپورٹ کا حصہ بننا، یہ دین اور ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اسے خطرہ بتایا۔ یہ تو چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ تو چاہتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کبھی یہ خوش نہیں ہو سکتے جو لوگ ان کے خوش کرنے کی اور خوش رہنے کے لیے جو دنیا کی بہت ساری تدبیریں بتاتے ہیں، یا تو وہ دھوکے میں ہیں یا تو دھوکہ دیتے ہیں۔ ساری قوم کو ان کے امتیاز سے اور ان کی مستقل پہچان اور اپنے شعار سے الگ کر کے سب کو ایک جیسا بنا دینا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں بھی ایسی ہے، پڑھے لکھے کے دعوے دار ہو کر کے یا دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر ان کی جو اہمیت سماج دیتا ہے اس کی بنیاد پر یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ایک تو یا تو وہ مرعوب ہیں غیروں کی ترقی، غیروں کے یہاں جو مطلب انقلاب ہے دنیاوی، اور غیروں کے ہاں جو پوزیشن ہے اس پوزیشن سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ اپنی قوم اور کمیونٹی کو بھی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اسی وقت ترقی کر سکتے ہو جب انہی کے انداز پر چلو گے۔
ان سے قریب رہو. ان سے قریب رہنے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے دین سے دور ہو جاؤ. ان سے قریب رہنے کا یہی معنی ہے کہ جتنا آپ قریب جائیں گے غیروں سے اور جتنا ان کی مناسبتوں میں آپ شریک ہوں گے اتنا ہی غیروں کے کفریات، شرکیات اور جو مغلظات ہیں، بد اخلاقیاں ہیں، اتنا ہی آدمی ان سے متاثر ہو جائے گا. آپ ایسے ہی سوچئے کہ اگر کہیں ناچ گانے کی مجلس ہو اور اس مجلس میں مطلب آدمی جائے آئے تو اس کے گانے اور اس کے رقص، اس کے ڈھول تاشے سے اس کی جو نفرت ہوتی ہے، نفرت جو ہو سکتی ہے، اس سے کتنی کمی اس کے ہاں پیدا ہو جائے گی. ایسے کفر سے، ایسے شرکیات سے جو بیزاری اور برات کا ایک تصور اور عقیدہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. مکہ سے دیکھیے حنین کی طرف جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مجاہدین کا یہ قافلہ چلا تو ایک موقع پر بعض صحابہ کہتے ہیں کفار کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ کوئی پیڑ تھا، اس کو ذات انوات کہتے تھے، اور اس میں وہ جب وہاں ٹھہرتے تو اپنے ہتھیاروں کو اس میں لٹکا دیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ایک بہت بڑا پیڑ ملا، بڑا سرسبز و شاداب اور بڑا عظیم پیڑ تھا. تو کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی اس پیڑ کو ذات انوات بنا دیجئے، ہم یہاں ٹھہرے ہیں اور اس میں ہم اپنے ہتھیار کو لٹکائیں. تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا تم نے بھی ویسی ہی بات کی جیسی موسیٰ کی قوم نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا؟ یہ بچڑے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی آپ اس کی اجازت دے دیجئے، ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسے ان کے بہت سارے معبود ہیں. ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے لگاؤ رکھتے ہیں، اس کی کہیں کسی نہ کسی شکل میں عبادت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسی ہی بات کی جیسی انہوں نے کیا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواباً کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے جہالت کی بات کی ہے، جہالت ہے، یہ دین نہیں ہے، دین کے ضد ہے. تو آپ نے انہیں تنبیہ کی. دیکھیے ایک طریقہ تھا ان کا، ایک ان کا طریقہ تھا، اس طریقے کی نقل سے روکا. آپ نے کہا کہ یہ تو بنو اسرائیل کی وہی ڈیمانڈ تم نے کر دی جیسے انہوں نے کی تھی. یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان، ایک نوجوان، ایک دیندار اپنے دین کے سلسلے میں غیرت مند رہے اور غیروں کا جو دین ہے، غیروں کی جو تہذیب ہے، غیروں کے جو مذہبی طریقے ہیں، عید ہے، رسوم و رواج ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اگر ان سے بچائے گا نہیں تو خطرے میں پڑ جائے گا، بہت خطرے میں پڑ جائے گا. اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. قرآن کہتا ہے کہ ان سے اگر تم محبت کرنے لگو گے، ان کے مذہبی طور طریقوں کے قریب اگر چلے جاؤ گے تو تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جا کر کے تمہیں کافر بنا دیں گے. یہ طور طریقہ ہے. اسی لیے یہ بات تفصیل سے اور باریکی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بات میں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ سماجی طور پر جب ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ہماری ہمارا ایک چھوٹا سا ریشیو ہے، چھوٹا سا پاپولیشن ہے، ہم 15-20% رہتے ہیں اور 75-80% اغیار ہیں. ان کے اپنے مذہب ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی روایتیں ہیں. ہمیں ان سے دنیاوی معاملات میں بہت سارے ہماری ان کی آپس کی مصلحتیں ہیں، ان سے شریعت نہیں روکتی. شریعت روکتی ہے ان کے مذہب، ان کے طور طریقے، ان کے کلچر سے دوری رکھو اور کسی بھی طرح سے ان سے ہمیشہ اپنے آپ کو بری رکھو اور برات ظاہر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے نمونہ ہے. یہ سب زندگیاں جو ہیں تاریخ اور سیرت اور قرآن کے اندر ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ کیسے ان کی زندگیاں تھیں. ہمیں بھی انہی چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جیسے ہم عقیدے میں اپنی پہچان رکھتے ہیں، کہ ہم کسی قسم کی بدشگونی، اوہام، خرافات،
پاکھنڈ سے دور رہتے ہیں، ہم ممتاز ہیں اپنے عقیدے میں، ایسے ہم اپنے ظاہری طور طریقے میں بھی ممتاز رہیں۔ اسلام کا عجیب مزاج ہے، اسلام چاہتا ہے تم مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جاؤ، تمہیں لوگ دیکھیں تو کہیں یہ مسلمان ہے۔ اور اگر آدمی یہ سوچے کہ ہم اتنی بڑی بھیڑ میں ہم اپنی پہچان کے ساتھ کیسے زندہ رہیں گے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی طرف انہیں ڈھکیل نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سارے مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم جب تک رہیں اسلام کی پہچان کے ساتھ زندہ رہیں، دین اور ایمان پر رہتے ہوئے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو ایمان کے ساتھ، سنت پر ہو، اسلام کے شعار کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔